نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ آیت نمبر 52 پارہ 5 سورۃ النساء۔ اولئکا یہی لوگ ہیں، اولئکا یہی لوگ ہیں۔ کون سے لوگ؟ یہودیوں کے بارے میں۔ پیچھے یہودیوں کی بات ہوئی تھی، پیچھے کیا بات ہوئی تھی کہ یہودیوں کے پاس گئے تھے، مکہ کے قریش یہودیوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کیا بات بتائی کہ جو مکہ کے قریش تھے ان کو صحیح بتایا، ان کے دین کو صحیح بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے جھوٹا بتایا، مسلمانوں کو انہوں نے جھوٹا بتایا، اور کیا کہا کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی تم لوگ صحیح راستے پر ہو۔ کس سے کہا تھا؟ مکہ کے قریش سے کہا تھا، یہودیوں نے جھوٹ بولا کہ، اور کیا کہا کہ تم ہو زیادہ ہدایت والے، اور انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ ان کی کتابوں میں سب کچھ حقیقت کا لکھا ہوا تھا، سب پتا تھا انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ پہچان بھی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ضد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کو پیغمبر نہیں مانا، قرآن کو بھی نہیں مانا، اس کی تصدیق نہیں کی بلکہ اس کو جھٹلا دیا۔ الٹا کیا کرا کہ مکہ کے جو قریش تھے ان سے بھی جھوٹ بول دیا، جتنے بھی سردار ان سے معلومات کرنے گئے تھے کہ تم پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو تم ہمیں بتاؤ کہ کیا ہم صحیح دین پر ہیں یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دین پر ہیں اور مسلمان صحیح دین پر ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم لوگ صحیح دین پر ہو۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو لعنہم لعنت کی ان پر، لعنا یلعنو اس نے لعنت کی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر، اللہ نے، اللہ پر پیش آ رہا ہے نا، اور پیش کس کی پہچان ہوتی ہے؟ فاعل کی، یعنی کیسے ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ نے کا ترجمہ کرتے ہیں جب پیش آتا ہے تو۔ لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن اور جس پر، من مطلب جو، اور جو یعنی جس پر، یلعن لعنت کر دے۔ دیکھیں یلعنو تھا، فعل مضارع ہے یہ، یلعنو تھا، اور یہ من کی وجہ سے یہاں پر جزم آ گیا، نون کے اوپر یہاں پر جزم ہے، لیکن نیچے جو زیر لگ رہا ہے وہ آگے ملانے کے لیے لگ رہا ہے، یلعن لفظ ہے، ٹھیک ہے، من کی وجہ سے ہو گیا۔ اور جس پر لعنت کر دے، اللہ یعنی جس پر اللہ نے لعنت کر دیا، جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تو ہرگز بھی نہیں، تجدہ آپ پائیں گے۔ لن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، اور لن کا مطلب ہرگز بھی نہیں، اس کے اندر فورس آ جاتا ہے لن کے اندر، اور فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وجدہ یجدو تھا، اور فعل مضارع تجدو تھا، اور دال کے اوپر زبر آ گیا، وہ لن کی وجہ سے آ گیا، ول ناٹ میں معنی ہو جاتے ہیں۔ اور ہرگز بھی نہیں آپ پائیں گے لہو اس کے لیے، نصیرا کوئی مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودی لوگ، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بتا دیا، اور مکہ کے قریش جو تھے ان کو صحیح بتا دیا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ تو اللہ نے ان پر، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کے لیے کوئی بھی پھر مددگار نہیں ہوتا، یعنی اس کو بچانے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، جیسے کہ بیچ بیچ میں حدیثوں میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں۔ اور پھر ہم لعنت جو ہے، عام انسان کو لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے، لعنت سے بچنا چاہیے۔ ہم عام الفاظ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو، تجھ پر لعنت ہو، تو لعنت جو ہے وہ معمولی ورڈ نہیں ہے، اور ہم اس کو بہت معمولی سمجھ کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ لعنت تجھ پر، اس پر لعنت، ٹھیک ہے۔ تو لعنت صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، انسانوں کو لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے
جو لعنت کرتا ہے اس کی لعنت پہلے آسمان پر جاتی ہے، وہاں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین پر آتی ہے، وہاں کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ ملعون پر جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر لگ جاتی ہے، ورنہ جس نے لعنت کی اسی کو لگ جاتی ہے۔ مطلب اگر ہم نے کسی پر لعنت کی، واقعی وہ اس کا حقدار ہے تو وہ لعنت لگ جائے گی، کہ اگر مان لیجئے کسی کو آپ نے کہا کہ تجھ پر لعنت ہو، اگر وہ واقعی اس کا مستحق ہے اور وہ لعنت کے لائق ہے تو وہ لعنت لگ جائے گی، لیکن اگر وہ لعنت کے لائق نہیں ہوا تو وہ پلٹ کر پھر اسی پر آتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے لعنت سے، یعنی وہ لعنت پلٹ کر آ جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹا اور معمولی ورڈ نہیں ہے، اس کو جو ہے ہمیں عام الفاظ میں بھی، نہ بچوں کو ہم عام بول دیتے ہیں، عام بھاشا میں بھی ہمیں نہ بچوں کو نہ کسی اور کو ہمیں یہ ورڈ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ لعنت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یا لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، نصیب حصہ، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ والے لفظ نصیب، عربی میں زیادہ تر الفاظ وہی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہی % ہیں جو کہ عربی میں ہوتے ہیں۔ یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، من الملکی، من مطلب سے ملکی، بادشاہت میں سے، ملک کہتے ہیں نا بادشاہی کو، بادشاہت زمین کے ٹکڑے کو، بادشاہت کو۔ فَإِذَا پھر جب، لا نہیں، یؤتونا وہ دیں گے، عطا یاتی سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، نہیں وہ دیں گے، ناسا لوگوں کو، ناسا سین کے اوپر زبر آ گیا، اور جب زبر آتا ہے تو اور جب سین کے اوپر زبر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم کو کے کرتے ہیں، یا کے یا کو کے کرتے ہیں۔ پھر جب نہیں وہ دیں گے ناسا لوگوں کو، نقیرا کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر بھی، نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر بھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہودیوں کے بارے میں بھی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اہل کتاب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں سے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دے رکھی ہے، کیا زمین کے خزانے دے رکھے ہیں، بادشاہت دے رکھی ہے؟ اگر ایسا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں بادشاہت دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ دیتے، تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر بھی نہیں دیتے۔ اتنے چھوٹے دل ہیں ان لوگوں کے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت دے دیتے، یا ان میں سے اللہ تعالیٰ یا ان میں سے نبی بنا دیتے، یا ان میں سے اللہ تعالیٰ جو ہیں کسی کو چن لیتے، تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے سوراخ برابر بھی کچھ نہیں دیتے۔ اتنے چھوٹے دل ہیں ان لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی حصہ ہے بادشاہت میں سے؟ کیا تمہیں بادشاہت میں سے کچھ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تب تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، ذرا سا بھی نہیں دیتے لوگوں کو، بلکہ سب کچھ سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ یا یحسدونا وہ حسد کرتے ہیں، سین دال، حسدا یحسدو احسد، یا وہ حسد کرتے ہیں، ناسا لوگوں سے، علا اوپر، ما اس کے جو، آتاہم دیا انہیں، اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، من مطلب سے فضلہ اپنے فضل سے، فقد تو در حقیقت، آتینا دی ہم نے، عطایاتی سے فعل ماضی ہے، دی ہم نے، دیا ہم نے، آل ابراہیم آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، الکتابہ کتاب، والحکمتہ اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں، یہ بھی فعل ماضی ہے، دی ہم نے انہیں، ملکن بادشاہت، عظیمن بہت بڑی۔ اس کے بھی شان نزول میں آتا ہے، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور در حقیقت اللہ نے دیا آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور دیا انہیں بادشاہت بہت بڑی۔ یعنی یہودی جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبری
اور دین کی سرداری صرف ہماری پراپرٹی ہے، یہ ہمارے زمانے میں ہمیں ہی ملنی چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو وہ شرم محسوس کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، اور بادشاہت صرف یعنی پیغمبری صرف بنی اسرائیل کو ہی ملی ہے اور آگے تک بھی ان کو ہی ملنی چاہیے، بنی اسماعیل میں سے نہیں ہونے چاہیے نبی. تو وہ جو ہے جلن کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لالچ دے دے کر ملا لیا کرتے تھے کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، ان کو پریشان کریں گے. تو یہی کام وہ کیا کرتے تھے کہ دوسروں مطلب جتنے بھی مسلمان تھے ان کو پریشان کرتے تھے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. تو حسد کرتے تھے، کس بات پر حسد کرتے تھے کہ پیغمبری بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، ہم میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کو نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا، ان کو نبی کیوں نہیں بنایا. تو یہاں پر انہی کی حسد کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے. اور پھر دیکھیں حسد جو ہے وہ بہت ہی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد نہایت ہی بری خصلت ہے. جس کے اندر حسد ہوتا ہے، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو حسد کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیں ہم قل اللہ، ہم جو ہے معوذتین پڑھتے ہیں اور اس کے اندر بھی، معوذتین کے اندر بھی ہم جو ہے حسد سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس سے جب، کیونکہ اس کے اندر بھی حسد سے پناہ مانگی گئی، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حسد کتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کو کہا. ہماری معوذتین قل اعوذ برب الناس اور فلق جو آئیں، ان میں بھی حسد سے پناہ مانگنے کے لیے باقاعدہ الفاظ، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت ہمیں سکھائی کہ کس طرح حسد سے پناہ مانگنی چاہیے. اور حسد کا علاج کیسے، یعنی اگر ہمیں کسی سے جلن ہو رہی ہے، حسد کا مطلب ہوتا ہے جلن ہونا، جیلس ہونا، کسی سے کلسنا، یعنی کسی کی ترقی کو دیکھ کر کلسنا کہ اس کے پاس اتنا کچھ کیسے آ گیا، اس کے پاس تو بڑا اچھا ہے، میرے پاس تو ایسا ہے نہیں، اس کا گھر تو اتنا اچھا ہے، میرے پاس تو ایسا ہے نہیں. اور اس کو ہی جو ہے دیکھ رہے ہیں اور اسی کو ہی اندر اندر کڑ رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنا اچھا کیسے آ گیا. تو حسد کا علاج بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حسد، جب بھی حسد ہو کسی سے تو یہ سوچیں کہ حسد ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. سامنے والے کا کچھ نہیں کر رہا، وہ سامنے والے کی قسمت میں جو ہے وہ تو اس کو مل کر ہی رہے گا، ہماری حسد کرنے سے اس کا وہ چلا نہیں جائے گا. بلکہ یہ سوچے کہ حسد میں کروں گی تو میری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، بہت مشکل سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو جائیں اور جو میرے پاس ہے وہ بھی میرے ہاتھوں سے چھن جائے، میرے ہاتھوں سے چلا جائے. اس لیے حسد نہ کریں. اور پھر یہ بھی کہ جب حسد ہونے لگے کسی سے تو اس کا علاج بھی یہی ہے، اچھا علاج، کہ اس کو دعائیں دیں، اس کو کہیں بارک اللہ فی، اللہ تجھے اس میں اور برکت دے، اس کی تعریفیں کریں لوگوں کے سامنے. جس سے حسد ہو رہی ہے تو اپنے آپ حسد جو ہے وہ مٹتی چلی جائے گی. لیکن حسد جو ہے وہ یہودیوں کی خصلت تھی، حسد جو ہے وہ منافقین کی خصلت تھی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ بہت بری خصلت ہے، کیونکہ پھر اس حدیث کو بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اس کے اپنے فضل سے. یعنی اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے پیغمبری دیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی دیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دیتے ہیں. تو جو ہمیں ملا ہے ہم اس پر دیکھیں کہ ہمیں کیا ملا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ نہ سوچیں کہ اس کو یہ ملا اور مجھے یہ نہیں ملا اور اس پہ ہم حسد کرنے لگے، ایسا نہ کریں. تو فقط اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبری جو دی وہ ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی نسل ہے ان سب میں چنے گئے نبی آئے ان سب میں، اور ان میں کتابیں آئیں اور حکمت آئی اور دی ہم نے انہیں بادشاہت بہت بڑی. یعنی جو اہل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، یعنی پیغمبری کے جو لائق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا. اور اب آپ بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر چنا، کیونکہ اب یہودیوں میں بھی اس سے کوئی ایسا نہیں بچا تھا کہ وہ پیغمبری کے لائق ہوتا.
ان میں حسد آ گئی، ان میں جلن آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ، ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے سیرت میں بھی کہ امین اور صادق اور سب لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے تھے، نہایت ہی سچے، معصوم، گناہوں سے پاک. پھر دیکھیں آیت 55، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، فا مطلب تو، منہم ان میں سے وہ ہیں جو آمنا ایمان لایا، آمنا ایمان لایا، بھی اس پر، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، قرآن پر. ومنہم، وا مطلب اور، من مطلب سے، ہم ان میں سے، من وہ ہیں جو صدا رک گیا. صدا فعل ماضی ہے. صدا یسدو، سدا یا اسدد دونوں اس کے امر ہو سکتے ہیں. سواد دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ان میں سے وہ ہیں جو رک گیا، عنہ اس سے. فکفا تو کافی ہے، بھی جہنما جہنم، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ. یعنی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے ایمان لے کر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. وہ صدا کا نا جو میننگ ہوتا ہے وہ رکنا اور روکنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں اس کا میننگ رکنا ہوگا، کہیں اس کا میننگ روکنا ہوگا، تو یہ دونوں ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہودیوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے اور قرآن کی تصدیق کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رک گئے، یعنی ایمان نہیں لائے، رک گئے اور حسد کرنے لگے، جلن کرنے لگے، بلکہ تھوڑے ایمان لائے، میجورٹی ان کی رک گئی. میجورٹیوں نے کیا کیا، میجورٹی جتنی بھی تھی انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کی، ایک جٹ ہو گئے، مل گئے اور پریشان کرنے لگے ان کو، ان کے خلاف جو ہے وہ چالے چلنے لگے. تو کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں تعریف کر رہے ہیں کہ کچھ تو ان میں سے ایمان لے کر آئے اور کچھ ان میں سے رک گئے. اور جو رک گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سعیرہ یعنی وہ بھڑکتی ہوئی ہے، جہنم خود ایک بھڑکی ہوئی چیز ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، یہ فعل ماضی ہے، کفرو کفر کیا، بی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، سوفا جلد ہی، نسلیہم ہم جلائیں گے انہیں، نسلیہم، استغفر اللہ. دیکھیں کتنی سخت آیت ہے یہ والی کہ اسلا یسلی، اسلی سے یہ بنائے، نسلی فعل مضارع. جلد ہی ہم جلائیں گے انہیں، نارن آگ میں، کلما جب بھی، ندیجت پک جائیں گی، ندیجت ندیجہ سے بنائے، نون ضاد جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. روسٹ ہونا، اور انگلش میں روسٹ کہتے ہیں نا، روسٹڈ، اس کے لیے آتا ہے یہ کہ پک جانا. گوشت اور پھل کا پکنا دونوں استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، گوشت ہو یا پھل ہو اس کا پکنا. ندیجہ یندجو اندج، تو پک جائیں گی. یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے، جلودہم ان کی جلد، جلودہم ان کی کھالیں، ان کی جلد. دیکھیں یہ جمع ہے، تو جلودہم ان کی جلدیں مطلب اسکن، کھالے. بدلناہم بدل دیں گے ہم انہیں، وی ول چینج دیئر، بدلنا ہم بدل دیں گے، ہم انہیں، جلودن جلدے یعنی کھالے، غیرہا غیر مطلب علاوہ، ہاں مطلب اس کے علاوہ، لیذوقو تاکہ وہ چکھیں، ذاقا یذیقو سے بنا ہے، یذوقو تاکہ وہ چکھیں، العذابہ عذاب. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، عزیزاً زبردست، حکیمہ حکمت والا. یعنی
دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ یہاں پر یہودیوں کی بات ہوئی، وہ جلن کرنے لگے، حسد کرنے لگے، نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کہ نبی کی بات نہیں مانا. تو نبی کی بات نہ ماننے کا نقصان جو ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. نبی کی بات نہ ماننا آخرت کو برباد کر دیتا ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پیروی نہیں کی، ہم ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بھی ذکر کرا کہ جس نے بھی کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ قرآن کو جھٹلانا، قرآن کو اگنور کرنا وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کو نہیں مان رہا، اس کو اگنور کر رہا ہے، تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ جلد ہی ہم جلائیں گے انہیں آگ میں، اور جب بھی پک جائیں گی ان کی کھالیں، ہم بدل دیں گے انہیں کھالوں سے ان کے علاوہ، تاکہ وہ چکھیں عذاب. بے شک اللہ ہے زبردست حکمت والا. استغفر اللہ. روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ ادن میں 70,000 مرتبہ ان لوگوں کو کھائے گی. ادن میں مطلب جہنم میں 70,000 مرتبہ ان لوگوں کو کھائے گی، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پہلی حالت میں لوٹ جاؤ، اور وہ واپس پہلے جیسے ہو جائیں گے، اور بار بار یہی ہوتا رہے گا. اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے کہ جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 میل ہو جائے گا. یعنی اتنے بڑے بڑے بھیانک جسم ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 میل تک ہو جائے گا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالش ہو جائے گی، اور ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. داڑھ مطلب دانت، ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. یعنی اتنی ہیبت ناک شکل ہو جائے گی، اور اتنے بڑے بڑے جسم ہو جائیں گے جہنمیوں کے، کیونکہ عذاب زیادہ دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ قرآن کو نہ ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے. تو اتنی سخت، استغفر اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلوے میں آگ کی چنگاریاں ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی وجہ سے کھول رہا ہوگا. یعنی یہ سب سے زیادہ کم عذاب ہوگا جو ان جہنمیوں کو دیا جائے گا. اور پھر دیکھیں کہ خال کی بات ہوئی، جلد، یہاں پر اسکن کی بات ہوئی. اسکن پر بھی دیکھیں ریسرچ ہوئی ہے، 16 میں بھی یہ جو ہے بات انوینٹ ہوئی، ریسرچ ہوئی تھی کہ کھال سب سے زیادہ پین محسوس کرتی ہے. پتہ بھی ہوگا یہ لوگوں کو، سائنس والے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ سب سے زیادہ پین جو محسوس ہوتا ہے وہ اسکن میں ہوتا ہے. سب سے پین کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کھالوں میں ہوتے ہیں. اور جس سائنٹسٹ نے یہ بات انوینٹ کی تھی، اس کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو وہ حیران ہو گئے، اور اس نے کہا کہ یہ جو تھی بات پہلے کسی کو نہیں پتا تھی، جو آج میری تھیوری ہے. یعنی 60s میں یہ بات انوینٹ ہوئی تھی، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو میری تھیوری ہے، یہ بات تو کسی کو پتا نہیں تھی. تو اور کیا واقعی یہ بات 1400 سال پہلے کی گئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 1400 سال پہلے بتا دی گئی. اگر ایسا ہے تو وہ مسلمان ہو گئے پھر اسی بات پر. تو دیکھیں کہ اور پھر اسی طرح جو جہنم کی سزائیں ہوتی ہیں، جس طرح جو دنیا میں کرے گا ویسے ہی اس کی سزا اس کو جہنم میں مل کر ہی رہے گی. اور اگر کسی نے خودکشی کی ہوگی تو ویسا ہی اس کو عذاب دیا جائے گا. جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جلا کر مار دیتے ہیں، تو ان کو اس وقت تو ان کو لگتا ہے کہ ابھی 2 منٹ کے اندر جان نکل جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ عمل چلتا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ جو ہے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، قیامت تک کا یہ عمل جو ہوتا ہے. اور پھر ایک تو یہ کہ جہنم میں جہنمی کے جسم کی کھال 70 بالش چوڑی ہوگی، کیونکہ کھال میں سب سے زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کھال کو ہی موٹا کر دیں گے کہ سب سے زیادہ پین اسی میں ہو. اور جسم اتنے بڑے بڑے کہ کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہوگا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے 700 سال کا فاصلہ ہوگا. انسان 700 سال چلتا جائے تو اتنا اس کی گردن بھی پار نہیں ہو پائے گی. ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر. تو اتنا خطرناک، یعنی اتنی بھیانک، موٹی اور ہیبت ناک شکل ہو جائے گی. تو اس لیے جب بھی گناہ کرنے کا من میں آئے، شیطان ورگلانے کی کوشش کریں. یہ حدیث کی روایت یاد کریں، مسند احمد کی ہے یہ، کہ
اتنا سخت عذاب ہے. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ دنیا میں اگر چھوٹی موٹی تکلیفیں آ رہی ہیں انسان ان کو برداشت کر لے، چھوٹے موٹے دکھ مل رہے ہیں انسان ان کو برداشت کر لے اللہ کی خاطر، کیونکہ جہنم کا دکھ جو ہے سب سے بڑا دکھ ہے. اور قرآن میں جو ہے کوئی بھی مطلب قرآن کو کوشش کریں کہ پورا اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے اور ہمیں کس سے بچنا ہے اور کس سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے بھی بچیں اور خود بھی اس خطرناک جہنم سے بچیں. یہ تو چھوٹی سی بات تھی، ابھی آگے آپ کا اور بھی آئے گا جہنم کے بارے میں تو آپ ڈر جائیں گے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جیتی جاگتی کوئی چیز ہے، اس کو چھوڑ دیا تو یہ کھا جائے گی. پھر دیکھیں آیت 57، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، صالحات، نیک، سندخلوہم، سا مطلب جلد ہی، ندخلوہم، ہم داخل کریں گے انہیں، ادخلا یدخلو سے بنا ہے فعل مضارع، ہم داخل کریں گے انہیں، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، من مطلب سے اور تحت مطلب نیچے، ہا ان کے نیچے سے، انہار، نہرے، نہر کی جمع انہار، خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان میں، ازواجن، بیویاں ہیں، مطہرۃن، پاکیزہ، مطہرہ پاکیزہ، وندخلوہم، اور ہم داخل کریں گے انہیں، ذلن، سائے میں، ذلن سایہ، غلیلا گھنا، گھنے سائے میں، ذل کہتے ہیں گہرا سایہ اور ٹھنڈا سایہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے صرف جہنم سے ڈراتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کی بھی خوشخبری دیتے ہیں. قرآن میں ہر جگہ آپ کو جہاں بھی جہنم کی بات ملے گی وہاں پر جنت کا بھی ذکر آئے گا کہ گھبراؤ مت، جب تم نیک عمل کرو گے. یعنی جہنمیوں کے بارے میں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کی خاطر عمل کریں گے تو ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، ان کی بیویاں ہوں گی اس میں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ گھنے سائے میں رہیں گے. پاکیزہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، یعنی وہ حیض اور نفاس کی گندگی اور میل کچیل سے پاک رکھی جائیں گی، برے اخلاق سے وہ پاک صاف ہوں گی، اور جو بیویوں کی بات آئی اور یعنی پیریڈز کا ان کو وہ نہیں ہوگا، ہر طریقے سے وہ پاک ہوں گی. اور پھر دوسری یہ بات آئی کہ جنت میں نہ تو گرمی ہوگی اور نہ بہت زیادہ سردی ہوگی، بلکہ ایسا سایہ ہوگا جس میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے لوگوں کو، جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، اندر تک روح تک خوش ہو جاتی ہے، ایسے سائے وہاں پر ہوں گے. اور وہاں پر جو ہے سائے کے لیے نہ تو کوئی چاند ہوگا نہ سورج ہوگا کہ سورج کی گرمی آ رہی ہے، لو آ رہی ہے، لپٹیں آ رہی ہیں، اسکن جل رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو روشنی ہوگی، وہ جو سایہ ہوگا، وہ نور ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا نور ہوگا جس سے پوری جنت جو ہے وہ جگمگا رہی ہوگی. اور پھر اسی سائے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی پریشانی ان کو وہاں پر نہیں ہوگی. تو جہاں پر یعنی جہاں جہنم کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے، نیک عمل کی بات ہو رہی ہے. اور پھر دیکھیں یہاں پر عورت کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پاکیزگی، یعنی پاکیزہ نگاہ، پاکیزہ باتیں، کیونکہ ازواجن مطہرۃن، انتہائی پاکیزہ، اس میں نا مطہرۃن میں فورس ہے، مبالغہ ہے، انتہائی پاکیزہ. تو اس میں پاکیزگی میں کیا ہونا چاہیے کہ پاکیزہ نگاہ ہوں، پاکیزہ باتیں ہوں، اپنی عزت اور عصمت میں بھی پاکیزگی ہو، حرام چیزوں سے بچیں،
اپنے آپ کو اور بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائیں، خود بھی جہنم سے بچیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ جو اس آگ سے بچا لیا گیا کامیابی تو وہی ہے، جو اس آگ سے بچ گیا، اس خطرناک جہنم سے بچ گیا، اصل میں تو وہی کامیابی ہے۔ تو عورت ایسی ہونی چاہیے جو اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، اپنے بچوں کی بھی آخرت کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کرے، نہایت پاکیزہ ہو، ہر طریقے سے وہ الرٹ ہو، ایکٹیو ہو، کیونکہ آج کل کے ٹائم میں صرف ایکٹیو ہم دنیا کے کاموں میں ہیں، ہم آخرت کے کاموں میں بالکل ایکٹیو نہیں ہے۔ جہاں بھی آخرت کا کام، اپنی آخرت کے بارے میں کچھ کرنا پڑ جائے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کام کرنا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کا کام کرنا پڑ جائے، وہیں پر ہم اتنے زیادہ سست ہو جاتے ہیں کہ 100 بہانے پھر وہیں پر ہی نکل کر آتے ہیں۔ لیکن جب جاب کرنی ہوتی ہے، دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں، چاہے انسان کی، چاہے اس کی شادی ہو، بیچ میں خود کی بھی چاہے شادی ہو، یا پھر کوئی اور فنکشن ہو گھر میں، یا کچھ بھی ہو، وہاں ہم جو ہے جاب میں کمپرومائز نہیں کرتے، وہاں ہم جو ہے ایک آدھ دن کی بس چھٹی لے لیتے ہیں جاب سے، لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا کام کرنا پڑ جائے، دین کا کام کرنا پڑ جائے، قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کچھ بھی کرنا پڑ جائے، وہاں ہمیں 100 بہانے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے گھر میں کام، اب شادی آ گئی، اب یہ مسئلہ، اب وہ مسئلہ، تمام دنیا بھر کے مسئلے ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو ہم سوچیں ذرا کہ اگر ہم ایسے بہانے بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے بہانے بنائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کون سی پھر ایسی ہو کہ بیویاں جو ہوں گی وہ انتہائی پاکیزہ ہوں گی، ان کے اندر تو یہی کوالٹی ہوگی، اور ایسی ہی کوالٹی والی لیڈی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں گی، خصوصیات پائی جائیں گی۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ پھر دیکھیں آیت 58، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، امرا یامرو، حکم دیتا ہے تمہیں، ان، کہ، تعدو، اچھا ایک منٹ، نیک اعمال کی خصلت کے بارے میں جو آیا، کیونکہ ایک بات میں یہاں پر اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم اس کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، تو سامنے ہمارے آزمائش بھی آتی ہے، اور پھر شیطان کے گروہ بھی پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس کو اس کام سے روکنا ہے، اس کو جو ہے ایک تو وہ علم سے بھی دور کرتا ہے تاکہ حقیقت کا پتہ ہی نہ چلے، اور پھر یہ کہ جب انسان اس نیک کام کو پڑھنے کے بعد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے شیطان اس کے راستے میں آتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کی شکل میں آئے، چاہے کسی کی بھی شکل میں آئے، لوگوں کی باتیں سننا، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے ذریعے پریشان کروانا، پھر یہ اس کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، میں جو ہے اللہ کے دین کے لیے نکلی ہوں، میں اللہ کے کام کے لیے نکلی ہوں، تو یہ تو میرے سامنے آئے گا ہی، مجھے اس کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ان سے ڈر کر ہمت نہیں ہارنی، اپنے آپ کو پیچھے نہیں دھکیلنا، کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو ایک ذرا بھی سستی میں ذرا بھی سست پڑ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے ہوتے جو سست پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کو تو ایکٹیو لوگ چاہیے، اور ہر حال میں ثابت قدم رہنے والے چاہیے۔ تو ہر حال میں جنون کی حد تک آپ کے اندر ایکٹیونیس ہونی چاہیے، اور بالکل آگے بڑھنا، کوئی کیا کہہ رہا ہے اس کو ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکالیں، لیکن اپنا یہ کام پورا کریں، اللہ کا کام پورا کریں، اور سوچیں کہ نہیں، مجھے جنت چاہیے، اور وہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت کچھ سننا پڑے گا، بہت کچھ سہنا بھی پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی نیک عمل اپنا کرتے جائیں۔ پھر آگے دیکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، امرا یامرو، فعل مضارع، حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے، تعدو، تم ادا کرو، تم دے دو، ادا کرو، ادا سے بنائیے، الف دال اور اس کے یا کے ساتھ کھڑا زبر، ادا، یؤدی، ادی، ادا کرو، الاماناتی، امانتوں کو، الی اہلہا، الی مطلب طرف، اہلہا ان کے اہل کی طرف، یعنی ان کے ذمہ دار جو ہیں ان کی طرف، وَإِذَا، اور جب، حکم تم فیصلہ کرو، حکما، یحکمو سے بنائے حکم تم فیصلہ کرو، فعل ماضی، بین الناسی، اچھا فعل ماضی ہے، مضارع میں ہم اس کے معنی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اذا آ گیا، اذا جب آ جاتا ہے اس کے بعد مضارع میں معنی ہوتے ہیں، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، بینا مطلب بٹوین، درمیان، ناسی لوگوں کے، ان کے،
تحکمو تم فیصلہ کرو، حکما یحکمو تحکمو تم فیصلہ کرو، تحکمونا تھا نون گر گیا فعل مضارع میں ان کی وجہ سے، کہ تم فیصلہ کرو بالعدلی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ، نعما بہت اچھا ہے جو، نعما دیکھیں نعما کہتے ہیں اچھے کو، اور اس کے اندر ایک اور ماں ایڈ ہو گیا، یعنی اس کے اندر ایک جب میم ایڈ ہو جاتا ہے ایک اور ماں ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر فورس آتا ہے، بہت اچھا، کتنا اچھا، بہت اچھا ہے وہ، یعیذکم نصیحت کرتا ہے تمہیں، وعظا یعیذو فعل مضارع ہے، نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، سمیعن بہت سننے والا، بصیرا بہت دیکھنے والا، یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو لوگوں کی امانتیں ان کے اہل کی طرف، یعنی جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ بہت اچھا ہے جو نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کی، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اب اس کا جو ہے شان نزول سنیں، 20 رمضان جمعے والے دن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس خاندانی طور پر عثمان بن طلحہ جو ہے وہ خانہ کعبے کے کنجی بردار تھے، یعنی خانہ کعبے کی کنجی ان کے پاس تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ اطمینان کے ساتھ بیت اللہ تشریف لے کر آئے تو عثمان بن طلحہ کو جو کہ خانہ کعبے کی چابی رکھتے تھے اور زمانے جاہلیت سے بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ چابی دیجیے، انہوں نے دینی چاہی، یعنی وہ دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ مجھے دے دیجیے تاکہ میرے گھرانوں میں یعنی میرے گھر والوں میں حاجیوں کو زمزم پلانا اور خانہ کعبے کی کنجی رکھنا چابی رکھنا دونوں باتیں ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے چابی مانگی، پھر وہی ہوا، آپ نے جو ہے بار بار چابی مانگی تو عثمان بن طلحہ نے یہ کہہ کر دی کہ اللہ کی امانت کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے اور وہاں جو بت اور تصویریں رکھی تھی سب کو اتروا کر پھینک دیا اور تمام چیزوں کو مٹوا دیا، پھر آپ باہر آئے، یعنی تصویروں کو مٹوا بھی دیا، آپ باہر آئے اور خانہ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، اس کی خدائی میں کوئی بھی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی مکہ فتح ہو گئی نا، اسلام جو ہے وہ پھیل گیا، دین اسلام پھیل گیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، کفر کی ساری فوجیں جو ہیں وہ آج ہرا دی گئیں، آج کفر کے سارے غرور سب جو ہیں وہ مٹ گئے، ایام جاہلیت کے یعنی جو جاہلیت کے دن تھے اس میں جتنے بھی دعوے تھے، جھگڑے تھے، غلط باتیں تھی، وہ سب اب مٹا دی گئیں، اور اب جو باقی رہیں گے یعنی 2 عہد باقی رہیں گے، ایک تو یہ یعنی جو زمانے جاہلیت کے 2 عہد تھے، ایک یہ کہ خانہ کعبے کی خدمت اور کنجی برداری یعنی جس کے ہاتھ میں چابی ہوگی، اور دوسرے حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب، اب یہ باقی رہے گا، اور اس خطبے کو آپ نے پورا کیا اور پھر یہ آیت تلاوت کی، پھر حضرت علی نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ رسول اللہ آپ یہ چابی مجھے دے دیجئے تاکہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں میرے یہاں جمع ہو جائیں، لیکن آپ نے کنجی نہیں دی اور بلکہ کیا کرا، طواف میں مشغول ہو گئے آپ، ابھی آپ نے چکر لگائی رہے تھے اس کے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تلاوت کی، پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں چابی دی اور کہا کہ لو عثمان، یہ ہمیشہ کے لیے یہ خدمت تمہیں دے دی گئی، یعنی یہ امانت تمہاری ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ تمہیں دے دی گئی، آج کا دن وفا کا، نیکی کا اور سلوک کا دن ہے۔ اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا، لیکن جب حضرت علی نے یہ آیت انہیں تلاوت کر کے سنائی تو وہ جو تھے عثمان بن طلحہ بے ساختہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ انہی کے بارے میں تھی کہ امانت ان کے اہل کو لوٹا دو، کیونکہ ان کے پاس چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس، اب انہی کے پاس ہی چابی رہنے دو، اور قیامت تک کے لیے اب کہا جاتا ہے کہ یہ چابی قیامت تک کے لیے بھی آج بھی انہی کی نسل میں سے یہ چلتی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے اور وہ یہ کہ
حضرت عثمان بن طلحہ نے خود یہ بیان کی بتایا کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم جمعرات، پیر اور جمعرات کے دن بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہوا کرتے تھے، تو ہجرت سے پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں آئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روک دیا اور بہت ہی کڑوے لہجے میں ان سے بات کی، لیکن آپ نے بڑی ہی بردباری کے ساتھ میچورٹی کے ساتھ سخت بات کو برداشت کیا. یعنی اس لیے یہ واقعہ بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کڑوی کڑوی باتیں لوگوں کی برداشت کیا کرتے تھے دین کے راستے میں. تو دین کے راستے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ہمیں بھی کڑوی کڑوی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور برداشت کرنی چاہیے، تبھی ہم جنت مل پائے گی ورنہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بڑی سختی سے بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور پھر فرمایا عثمان شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے یہ اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں یہ چابی دے دوں گا. تو اس وقت میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک ہوں گے اور ذلیل ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہوں گے. تو آپ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ میں تشریف لے گئے. اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا. میں اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیتا، لیکن میں نے اپنی قوم کے بارے میں جو ہے تیور بدلے ہوئے پائے اور وہ سب کے سب مجھے ملامت کرنے لگے، اس لیے میں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا. اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی چابی طلب کی اور میں نے وہ دے دی. اور بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر جب چابی مجھے لوٹا دی تو فرمایا لو ابھی یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ چابی لے کر خوشی خوشی میں چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا کیوں عثمان، جو بات میں نے تم سے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب وہ بات ان کو یاد آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے بتایا کہ ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں آتی ہیں، ہمارے سامنے بھی جو ہیں لوگ کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس وقت کیا سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے. یہ دین ہمارے پاس ایسے ہی نہیں آ گیا. صحابہ کرام نے، صحابیات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کو ہاتھ میں لے کر ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، بس دنیا کے آرام میں، مشغلوں میں، دنیا میں کھو کر ہم اس کو برباد کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. پھر امانت کی بات آئی. دیکھیں یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات جو آئی امانت کی، کہ امانت دے دو. امانت کے بارے میں آتا ہے کہ صرف امانت جو ہے وہ یہی نہیں کہ کسی کی کوئی چیز ہے تو اس کو واپس لوٹا دو، بلکہ امانت جو ہے وہ عہدہ بھی، کچھ قسمیں، کچھ عہدے وہ بھی امانت ہوتی ہے. جیسے کہ اس کے بارے میں آیا، جیسے کہ بیت اللہ کی چابی کنجی ان کے پاس، ان کا جو ہے ہولڈ ہو گیا تھا، حضرت عثمان کو دے دیا تھا، وہ اس عہدے پر تھے. تو وہ جو ایک عہدہ ہوتا ہے نا، جب ہم کسی جاب پر ہوتے ہیں، کسی سروس پر ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. تو اس کی بھی ہمیں ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح جس کو جو بھی منصب ملتا ہے، اگر کوئی ملک کا حاکم ہوتا ہے یا اس کو کچھ بھی بنایا جاتا ہے، پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے، پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے، کچھ بھی بنایا جاتا ہے، تو وہ اس کی امانت ہوتی ہے اور بہت جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی پکڑ ہوگی اگر کسی نے امانت میں خیانت کی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو عام مسلمان کی کوئی ذمہ داری دی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق میں بغیر اہلیت معلوم کیے دے دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. یعنی اگر کسی کو کوئی عہدہ ایسا دے دیا کہ وہ اس عہدے کے لائق نہیں تھا، کسی کو کوئی ذمہ داری ایسی دے دی کہ وہ کوئی اس ذمہ داری کے لائق نہیں تھا، جیسے مان لیں آپ کسی کو آفس میں کچھ کام دے دیتے ہیں اور وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے، تو وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت. یعنی وہ کسی کے جیسے کسی کو ایسے کو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنا دیا جو اس کے لائق ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت. پھر اسی طرح مجلس میں، جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو بات کہی جاتی ہے وہ اس مجلس کی امانت ہوتی ہے. اہل مجلس کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے اور اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو اس نے خیانت کی. جیسے کہ آپ یہاں پر آتے ہیں، ایک مجلس ہے، اب یہاں پر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہاں پر اس مجلس کی، اگر آپ نے یہاں پر کوئی نیگیٹیوٹی، یعنی آپ کے دماغ میں ذرا سا کوئی نیگیٹو خیال آیا، لیکن اس خیال کو آپ نے لوگوں تک پھیلا دیا،
یعنی کوئی بات میرے زبان سے ایسی نکل گئی کہ میں نہیں کہنا چاہ رہی لیکن آپ نے اس کو غلط سمجھ لیا، کوئی ایسی بات نکل گئی کہ اس سے مخالفتیں ہوں گی اور وہ بات آپ نے آگے تک ایسی پہنچا دی کہ وہ تو انہوں نے تو ایسا کہا اور اس کی وجہ سے لوگ اس قرآن کی مجلس میں بھی آنا لوگوں نے چھوڑ دیا تو وہ بھی آپ نے پھر کیا کیا، امانت میں خیانت کی۔ اس لیے جو بات یہاں پر ہوتی ہے، جس بات میں تھوڑی سی پریشانی ہو کہ اتفاق نہ ہو تو اس کو پرسنلی پوچھیں، میسج کر کے پرسنلی پوچھیں، لوگوں میں پھیلائیں گے تو پھر کیا ہوگا، امانت میں خیانت ہوگی، مجلس کی امانت میں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے اور وہ اس کا امین ہے، یعنی مشورہ دینے والے پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں فائدہ اور بہتر والا ہو۔ اگر جان بوجھ کر اس نے اس کے خلاف مشورہ دیا تو امانت میں خیانت کی۔ یعنی اگر کوئی کسی سے مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دیں، بہترین مشورہ دیں۔ اگر خراب مشورہ دے دیا اور آپ اس کے یعنی آپ کو پتہ ہے اور آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر خراب مشورہ دے دیا تو پھر کیا کیا، امانت میں خیانت کی۔ اسی طرح علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے کہ جس پر کوئی حق ہو وہ اس حق کو ادا کرے، اگر اس نے وہ حق ادا نہیں کرا تو وہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ انسان کے 3 حق ہوتے ہیں، انسان کے معاملات کے 3 ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، دوسرا انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تیسرا انسان کا اپنی نفس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میں بھی خیانت کرتا ہے، ان میں کسی میں بھی، تو اور تیسرا یہ کہ انسان کا اپنی نفس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ پر بھی انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ بھی اگر انسان اس کو بھی نہ دیکھے تو وہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ مان لیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل آپ کو دی، کوئی صلاحیت آپ کو دی اور آپ اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچا رہے تو آپ نے بھی کیا کیا، خیانت کی۔ تو امانت صرف مال کی نہیں، اسکل کی بھی ہوتی ہے۔ امانت جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں اسکل دی وہ سب، کوئی ذمہ داری ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی حق ہے، وہ سب ہماری امانت ہوتی ہے۔ تو اگر کچھ ہم نے اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو امانت میں خیانت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں ارشاد نہ فرمایا ہو کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی، وعدے کی پابندی نہیں اس میں اس کا دین نہیں۔ تو بہت کم ایسے خطبے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح ہر ذمہ داری میں نے بتایا امانت ہے، تو جیسے استاد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح طور پر پڑھائے، اسٹوڈنٹ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح طور پر پڑھے، استاد کو دھوکہ نہ دے۔ اسی طرح گھر میں بھی سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر پھر ایک اور بات آئی امانت کے علاوہ کہ فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی اب پھر فیصلے کی بات بھی اس آیت میں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حاکم بنا دیں، کوئی منصب دے دیں، تو پھر جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہر ایک کے اوپر، ہر ایک کہیں نہ کہیں حاکم کہیں نہ کہیں کا ہوتا ہے، کوئی گھر میں ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے رتبہ، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے مائیں ہوتی ہیں، بچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو فیصلہ کرے تو وہ بھی عدل کے ساتھ کرے، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر اسٹیپ میں جو ہے انصاف سے کام لینا ہے، عدل کے ساتھ کام لینا ہے۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اس کے اہل اور قابل نہیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جب تک ظلم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہوں گے، یعنی زندگی میں جو بھی چھوٹے معاملہ ہو بڑے معاملہ ہو، جو انصاف کرے گا ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھیں گے، اور یہ سایہ اس دن ہوگا جب کسی جگہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک تو امام عادل، یعنی انصاف کرنے والا امام، دوسرا جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تیسرا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے،
مسجد میں اٹکا رہے مطلب وہ اپنی نمازوں کی فکر کرے کہ ایک نماز پڑھ لی تو دوسرے کی فکر ہو گئی مسجد میں جانے کی۔ تیسرا، جس نے اللہ کے خاطر دوستی کی، اللہ کے خاطر اکٹھے رہے اور اللہ کے خاطر موت نے انہیں جدا کیا۔ پانچواں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت عورت نے بدکاری کے لیے بلایا ہو اور وہ اس کو کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ چھپ کر کرا ہو، ایسے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کے آنکھ میں سے آنسو نکل پڑے ہوں، یعنی وہ رو پڑا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو ایک تو امانت پر دھیان رکھنا ہے، اور ایک فیصلے کی بات کہ زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ ہونا، ہر معاملے میں عدل کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔